اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ بہت ساری آیات جو امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں موجود ہیں، انہی آیات میں سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ جو ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان کے اوپر اس دین اسلام کا غلبہ ہو جائے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری لگے۔ تو قرآن میں اس طرح کے حکم سے اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس زمانے میں سوائے دین اسلام کے کوئی اور دین نہیں ہوگا، اسی دین کا غلبہ ہوگا۔ تو یقیناً یہ آیت خود ہی بتا رہی ہے اور روایات بھی بتا رہی ہیں کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام، امام العصر، امام مہدی علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے قیام کے بعد ان کی حکومت جب پوری دنیا پہ وہ قائم ہو جائے گی تو اس وقت کے زمانے کی بات قرآن میں ارشاد کی جا رہی۔ بہت ساری آیات ناظرین محترم اس مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وذکرہم بایام اللہ، کہ اے میرے حبیب ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہیں۔ اب یہاں پہ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ کے دن کون سے ہیں۔ بعض روایات میں کہ 3 دن اللہ کے دن ہیں، ان میں سے پہلا دن جو ہے وہ امام علیہ السلام کے ظہور کا دن ہے، اس دن کی یاد دلاتے رہیں، یعنی اللہ کے رسول کو یہ حکم ہوا کہ اس دن کا تذکرہ ضرور کریں کہ جس دن امام زمانہ کا ظہور ہوگا۔ اور امام رسول خدا سے سنی شیعہ کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کے قیام اور ظہور کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں اور آپ یاد دلاتے رہے۔ اور پھر دوسرا دن وہ رجعت کا دن ہے کہ جب ایسے لوگوں کو واپس بلایا جائے گا، دنیا میں زندہ کیا جائے گا قیامت سے پہلے، کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیے، اور بعض نیک لوگوں کو امام زمانہ کی نصرت کے لیے واپس بلایا جائے گا۔ لہٰذا اس مقام پہ یہ دوسرا دن ہے جو خروج القائم کے اعتبار سے، دوسرا دن خروج قائم کے اعتبار سے ہے کہ یعنی ایک اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا دن، اور دوسرا جب رجعت ہوگی نیک لوگوں کی جو امام کی نصرت کریں گے، اور وہ برے لوگ کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ان کو بھی لوٹا کے ان سے انتقام لیا جائے گا، جیسے قاتلان امام حسین، قاتلان اہل بیت جتنے بھی تھے۔ اور تیسرا قیامت کا دن ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تیسرا دن جس کے تذکرے کی بات ہو رہی ہے قرآن میں اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ آپ انہیں یاد دلاتے رہیں، وہ قیامت کا دن ہے۔ اور وہ خود قرآن میں پوری ایک سورت قیامت ہے اور مختلف آیات میں قیامت کے دن کے حوالے سے بھی بات ہوتی رہی، اور یہاں پہ جو یہ 3 دنوں کی بات ہے وذکرہم بایام اللہ۔ اور ایک اور آیت میں سورہ حجر میں ارشاد ہوتا ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو شیطان نے کہا پروردگار مجھے قیامت تک آپ مہلت دے دیں، تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اے شیطان تجھے مہلت تو ہے لیکن وقت معلوم تک تجھے مہلت دی جا رہی، یعنی قیامت تک تجھے مہلت نہیں ملے گی۔ تو یہ وہ وقت معلوم کون سا ہے؟ روایات بتاتی امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے، جب امام ظہور فرمائیں گے یہ وقت معلوم ہے، اس کے بعد شیطان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ کی 2 مرتبہ عطا کی جسے 7 مثانی کہتے ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا۔ تو یہاں ایک قرآن ناطق ہے، یقیناً وہ بھی مراد ہے، اور ایک قرآن صامت ہے، وہ بھی مراد ہے۔ قرآن ناطق سے مراد اہل بیت بھی ہیں، اور خصوصاً اس مقام پہ امام زمان علیہ السلام بھی مراد لیے گئے ہیں بعض روایات میں۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، کہ جو مظلوم مارا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو سلطنت عطا کی ہے، اور پس وہ قتل میں اسراف نہ کرے، بے شک اس کی مدد کی جائے گی۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے
इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन की बात की है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मिस्दाक हैं इस आयत के कि वो मज़लूम मारे गए और उनके जो वली हैं वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है जो उनके खून का इंतकाम लेंगे। और हज़ारों फरिश्ते इमाम की नुसरत के लिए जो उस वक्त उतरे थे और इमाम शहीद हो गए, तो वो करबला में मौजूद हैं, जैसे कि रवायात हैं में ये बातें ज़िक्र हुई हैं। और वो बुका के आलम में हैं और गुबार है उनके सरों के ऊपर, और वो इस हालत में जब इमाम का ज़हूर होगा तो इमाम की नुसरत करेंगे और ये नारा लगाएंगे या लसारात अल हुसैन, कि हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम लेने के लिए हम आज क़याम कर रहे हैं। तो ये बस सारी बातें जो हैं रिवायात में भी मौजूद हैं और कुरान की आयात में भी मौजूद हैं। इसी तरह वकुल जाल हक़ वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, ऐ मेरे हबीब आप फरमा दीजिए कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया और बेशक बातिल मिटने वाला है। तो इस आयत में भी एक मिस्दाक जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है, और इस मिस्दाक को जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तत्बीक किया गया कि हक़ आ गया और बातिल मिट गया, क्योंकि बातिल जो मिटने वाला है वो तो कामिल तौर पे तभी मिटेगा कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पे कायम हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व औलादुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह, ये अक़ीदा पूरी दुनिया पे फैल जाएगा और पूरी दुनिया इस बात का इकरार कर लेगी, तब ये बातिल मिटेगा। तो लिहाजा ये उस ज़माने की बात है कि जब इमाम का ज़हूर होगा। और इसके बाद जो है बहुत सारी आयात हैं और जो इस हवाले से हमें बता रही हैं, वलन जा नस्रुम मिन रब्बिका ला यक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना माअकुम, कि जब तेरे रब की तरफ से मदद आ जाएगी तो ये कहेंगे कि हम जो है ना आपके साथ हैं। तो इस हवाले में से भी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो नुसरत ख़ुसूसी आएगी अल्लाह की तरफ से, ये इमाम ज़माना की ज़रिए से दीन की नुसरत होगी और इमाम ज़माना की फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद होगी और बहुत सारे अंसार व अवान इमाम ज़माना की मदद करेंगे। तो लिहाजा इस मकाम पे भी इस आयत में भी इमाम ज़माना ही मुराद लिए गए हैं। व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह का ये इरादा है कि अल्लाह जो है ना अपने कलिमात के ज़रिए से हक़ को साबित कर दे। इस आयत में भी मुराद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं। व युरीदून अन युत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, कि उनका इरादा है कि अल्लाह के नूर को अपने फूंकों से बुझा दें। ये आयत भी इस कुरान की इस आयत में भी जो है ना इमाम ज़माना का तज़किरा है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल मुजरिमून करहल काफ़िरून करहल मुशरिकून, मुख्तलिफ़ आयात में जुमले हैं कि अगरचे काफ़िरों को मुशरिकों को ये बुरा भी लगे, अल्लाह अपने नूर को तमाम करके रहेगा। लिहाजा इस आयत में भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो है ना इत्माम नूर के हवाले से बात है। खुदा से तो दुआ गो हैं कि खुदा में तौफ़ीक दे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।